لله الحمد لله الذي ابدع الأخلاق واللطيف والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بلغنا رسولكم النبي الأمين الخطيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والد رسالت مآب میں اپنے درود و سلام و صدر کرام پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خطبہ مسمونہ کے بعد اس مشکانہ اتفاق کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت مبارکہ کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقے کے فائل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں اپنے خاص طور سے دکن میں بھی خاص طور سے شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے ذمہ داروں کے حوالے سے یہ بات ہم سب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو بارش کی سخت ضرورت ہے. نہ یہ کہ صرف کسانوں کو بلکہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اللہ پاک آسمان سے جو بھی برساتا ہے بارش کی شکل میں. قرآن پاک نے بات نمبر 19 میں موجود ہے. اللہ سبحانہ فرماتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِنْهُ أَنْعَامًا كَثِيرًا. اللہ عز و جل کے اس فرمان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا پاک پانی اوپر سے برساتے ہیں جو خشک اور مردہ شہروں کو زندگی بخشتا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، میتا مانے مردہ، بلدہ مانے شہر، مردہ شہر کو، خشک شہر کو ہم حیات بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں. آیت کے آگے کے جملوں کا پورا مفہوم یہ ہے کہ
جس حیثیت سے ضرورت ہوتی ہے ہم وہی حیثیت پوری کرتے ہیں، چوپائے ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، غرض ہے کہ اللہ پاک کے اس فرمان کا عالی شان مطلب یہ ہے ہم فائدہ دینے ہی کے لیے برساتے ہیں، اپنی مخلوق کو سیراب کرنے کے لیے برساتے ہیں۔ بارش کا مقصد صرف ہوتا ہے مخلوق کو آرام دینا، سکون پہنچانا۔ یہ قرآن پاک کی عظیم الشان آیت پاک سے ہم سب کو معلوم ہوا اور ہو رہا۔ ظاہر ہے جب اللہ پاک کا اتنا عظیم الشان بارش کا مقصد ہے، روکنے کا بھی کچھ تو مقصد ہوگا۔ اللہ اپنی نعمت اور اپنی رحمت صرف بندوں ہی کے لیے رکھا، وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، آرام کے لفظ سے پاک ہے، تلذذ لذت حاصل کرنے سے پاک۔ لفظ کے مخلوق کی جتنی بھی صفتیں ہیں، عیش و آرام کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، سب سے اللہ پاک، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، غنی عن العالمین، وہ تمام جہان اور جہان والوں دونوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ عز و جل کو جب ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، جتنی بھی نعمتیں ہیں، پارہ نمبر 21 کو ملاحظہ کیجیے، آیت ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا کہتے ہیں؟ سورہ روم کی آیت ہے، پارہ نمبر 21 میں دیکھیے، اے مخلوقو، ہم نے تم پر اپنی نعمت کو، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، انڈیل کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس قسم کی مختلف آیت، پارہ نمبر 1 میں بھی آپ دیکھیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ سب اولاد آدم تمہارے فائدے کے لیے رکھے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ پاک بندوں کو سکون دینا چاہتا ہے، اللہ پاک بندوں پر انعام کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک جی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے آرام میں رہیں، آرام سے رہیں، سکون میں رہیں، سکون سے رہیں، یہی چاہتا ہے۔ اب اسی اللہ عز و جل سے آج پوری مخلوقات حیدرآباد و شہریان حیدرآباد و اطراف حیدرآباد خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس لیے یہ خصوصیت کا لفظ، ضرورت واقعتاً وطن میں سب سے زیادہ ہے بارش کی۔ اس نعمت سے آج ظاہری طور پر محروم کیوں؟ یہ ہے پلس پوائنٹ، آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اور سب کی زبان پر یہی کیوں؟ بارش کے لیے دعا کیجیے، بارش کے لیے دعا کیجیے، تنظیمیں بول رہی ہیں، اراکین بول رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں، ساری مخلوق کی زبان پر ہے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ ایک بات کو ہم بڑے علمی انداز میں سنی اور مزہ آئے۔ 34 حدیثیں صحیح بخاری سے میں نے اس باب میں اسٹڈی کیے ہیں، دیکھے ہیں، مطالعہ کیے ہیں۔ ابواب الاستسقاء، استسقاء مانے ہوتا ہے پانی طلب کرنا، پانی کے لیے دعا کرنا۔ نماز استسقاء یہ سب ورڈ سن رہے ہوں گے، پیپر وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ابواب الاستسقاء میں 1005 سے لے کر کے 1039 تک 34 حدیثیں ہوئی، 1005 سے لے کر 1039، 40 پر ایک کم، اتنی حدیثیں ہیں، 34 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں ابواب الاستسقاء کی۔ آپ ذرا نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کتاب، بارش کی طلب کے لیے
امام بخاری کو 34 حدیثیں ایک باب، ایک عنوان، ایک ٹاپک، بارش طلب کرنا، اس بارش کی طلب کی جو حدیثیں امام بخاری جیسے امیر المومنین فی الحدیث کو 34 ملی ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے اسے جگہ دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اور کتنی اہمیت ہوگی بارش کی طلب کی۔ ایک حدیث بھی اگر مل جائے، ایک حدیث بھی اگر مل جائے، آتھینٹک حدیث ہو، مکمل صحیح حدیث ہو، ہزار ان تمام حدیثوں سے احکام اور شریعت کے باب میں اعتبار بڑھ جاتا جو صحیح کے درجے کے لیول کی نہ ہو، مثلا حسن ہو، غریب ہو، منکر ہو، یہ ساری حدیثیں جو کوالٹی ہیں حدیث کی، توجہ دیجیے آپ، 34 صحیح حدیثیں امام بخاری نے بارش کی طلب میں لائی۔ اگر زبردست توجہ ہے آپ کی تو انشاءاللہ اللہ پاک سب سے پہلے دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جرائم اور گناہ جب اجتماعی طور پر ہونے لگتے ہیں تو اللہ اپنی نعمت کو روکے۔ یہ ہے سب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اجتماعی جرائم جب ہوتے ہیں، مثلا 10 لوگوں میں اگر 9 لوگ کرنے لگے تو اللہ پاک نعمتوں کو روک لیتے ہیں، لیکن 10 لوگوں میں اگر ابھی 4 کیے ہیں تو ابھی میجارٹی گناہ ہوتی ہے، لیکن یہ روکا ہے تو اس کا مطلب جرائم بہت زیادہ ہو۔ پوچھئے وہ موسیٰ علیہ السلام سے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جلیل القدر، نبی رسول کلیم اللہ، قوم پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، کیسے بھی قحط آ گئی، بار بار آ کر کہہ رہے موسیٰ جاؤ نا سلیکٹڈ ہو، اللہ تمہاری بات سنتا۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت موسیٰ بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، اللہ سے کلام فرماتے ہیں، مولا بات کیا ہے، یہ قحط کیوں ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قوم میں ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ قحط ڈالے۔ آپ اور ہم اگر نہ بھی گناہ گار ہیں تو گناہ گار کہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، توجہ دیجیے گا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، افضل الانبیاء تو سب سے بڑے معصوم ہیں، کسی بھی زاویے سے آپ کی ذات پاک یا آپ کی بات پاک میں خطا کا امکان مکمل طور پر نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، مگر آقا 70 مرتبہ استغفار مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ گناہ گار، توجہ دیجیے گا۔ تو اللہ پاک کو چونکہ یہ ورڈ بڑا پسند ہے، اور جب آپ نہیں گناہ کریں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میں گناہ گار ہوں، تو اللہ کی رحمت بڑی زوردار انداز میں اللہ پاک کی رحمت جو ہے خدا پاک کو کھٹکھٹاتی ہے، اے اللہ وہ نہیں بھی ہے پھر بھی کہہ رہا ہے گناہ گار، ایسا تو برسا دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں نے روک دیا ہے، جا اپنی قوم میں اس گناہ گار کو کہہ دے کہ وہ صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لیں، ہم برسانا شروع کر دیں گے اور سارے ترسانے کے پہلو ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، یہاں پر دیکھیے گا دماغ الٹے نہیں رکھنا، بات اللہ نبی کی جب آئے تو وہاں شریعت بتانا مقصود ہوتا ہے، ہم یہاں پر کہہ دیں گے موسیٰ نبی ہے، موسیٰ کو معلوم ہوتا تو پہلے بتا دیتے ہیں، یہ سب الٹے پلٹے بات دماغ میں نہیں رکھتے، سب بات اگر ایسے کی ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی ضرورت ہی نہ پڑے نبی کو، اس لیے ایسا نہیں، شریعت بتانا مقصود ہے، توجہ دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ آئے، قوم کو جمع کیے، جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمائے وہی جملے قوم کے سامنے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے جو گناہ گار ہے اس کی وجہ سے، ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے میں نے موقوف کر دیا۔ دھیان دیجیے گا، توجہ سے سنیے گا، ہماری وجہ سے اگر کسی کو بھلا ہو جائے تو سبحان اللہ، نقصان نہ ہونا بھی ایک بھلائی ہے پیارے، توجہ دیجیے گا۔ آئے موسیٰ ارشاد فرمائے تو جو گناہ گار تھا وہ بھی وہی تھا، توجہ دیجیے گا، وہ بھی وہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا تھا ان سے کہہ دینا کہ وہ توبہ کر لیں،
حضرت موسیٰ نے اللہ پاک کے حکم پر کہا تو اس شخص نے اندر اندر توبہ کا انداز دیکھیے، اور جیسے ہم لوگ بھی اگر کیے تو اللہ پاک سے دعا ہے مولا ستار العیوب، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، غیبوں کا آشنا ہے، پروردگار ہمارے عیبوں کو چھپا دے، گناہوں کو معاف کر۔ اس نے اندر اندر اب فراست مومن دیکھیے، فراست نبوت دیکھیے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ایک شخص ہے جو بار بار ادھر سے ادھر ایسے ایسے کر رہا ہے، نبوت کی فراست میں حضرت موسیٰ سمجھ گئے، اللہ پاک کا پیغام سناتے ہیں وہ شخص اندر اندر عرض کرتا ہے، اللہ آج تک تو نے میرے اس گناہ کو چھپایا ہے، آج تک تو نے چھپایا ہے، پروردگار آج بھی اس چھپے ہوئے گناہ کا صدق دل سے میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اس چھپی ہوئی توبہ کو تو قبول کر لے اور سب کو سیراب کر دے۔ اگر میں یہ جملہ اندر اندر بولنا تھا اسی وقت برسنا شروع ہو، اسی وقت۔ بس یہ بات صرف اعتماد اور بھروسے کے لیے میں نے کہا ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ موسیٰ کے پہلو ہیں اور ان کی قوم کے پہلو ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ حدیث ہا دال یا سا اگر یہ ورڈ آپ سن لیتے ہیں تو آپ کا ذہن کلی طور پر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے قرآن بولے فوراً اللہ کی طرف دماغ جاتا، کسی اور کی بات نہیں، کسی اور کا کلام نہیں۔ ایسے ہی جب حدیث بندہ بولتا تو فوراً رسول پاک کی طرف دھیان جاتا۔ جو اب نوٹ دینے جا رہا ہوں، ہوتا کیا ہے، عمل 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 بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن لوازم عمل، شرائط عمل، کمالات عمل، انوار عمل، تجلیات عمل، عمل کے لیے جو کمپلسری چیزیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات ہے، خوب اچھا آپ ایک دم عید میں نہا کر کے آئے اور آپ بے وضو ہو تو نماز پڑھ سکتے نہیں؟ ارے اتنے خوشبودار ہونا نہیں ہوتا، خوشبو قبول نہیں ہے، عمل کے لیے جو لازم ہے وہ قبول ہے۔ ایسی نماز کے لیے وضو لازم ہے، اس لیے وضو کے بغیر آپ نہا لیں جا کر کے 3 مرتبہ بھی نہیں ہوتا۔ وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنا پڑتا نماز کے واسطے۔ کہنا یہ ہے کہ عمل کی دنیا بے شک الحمدللہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹڈ، اس کے لیے لازم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسیپٹڈ ہونی چاہیے، پہلے اس کو قبول ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کا اگر آپ نے ارتکاب کیا تب جا کر کے عملی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں اور قبولیت کی راہیں نکلتی ہیں، بنتی ہیں۔ توجہ دیجیے گا، تو آج آپ ایک حدیث بھی اگر بول دوں بخاری شریف سے تو آپ کو کمان، یقین، مکمل اذعان کامل ہو جانا چاہیے کہ واہ بڑی اچھی حدیث ہے، بات ظاہر ہے بخاری شریف، لیکن امام بخاری نے ایک ہیڈنگ بات، ابواب الاستسقاء، جس کا معنی ہوتا ہے کہ پانی طلب کرنے کے باب، پانی طلب کرنے کے ہیڈنگ، پانی طلب کرنے کے عنوانات، توجہ دیجیے، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور اس میں 1005 سے لے کر 1039 تک حدیث لائے ہیں، مطلب کل 34 حدیثیں لائی ہیں۔ اب آپ اعتماد اور بھروسے کی دنیا میں سنیے، اے امام بخاری، ارے بڑے بڑے مسائل کی جب حدیثیں آپ لاتے ہو، توجہ دیجیے، بڑے بڑے مسائل کی، مثلا آپ دیکھیے کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الزکات، یہ سب کی آپ حدیثیں دیکھیے تو کتاب الحج کی حدیث تو 2 3 4 5 سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کو، جا کر کے دیکھیں آپ بخاری شریف میں، مطلب 34 حدیثیں امام بخاری نے پانی طلب کرنے کے باب میں لائے ہیں، پانی طلب کرنے کے باب میں لائے ہیں، اور ہر کہنے والے سنیں توجہ سے، اور ہم لوگ بھی یقین کے ساتھ اس کو سنیں، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام رکھ رہا ہوگا یہ عنوان، اب اس کو محسوس کیجئے، اور 2 3 حدیثیں سنیے جو پوائنٹڈ اور میں نے خاص طور سے کوٹ کیے ہیں، اور اس میں عوام میں جو ہمیشہ کے لیے ایک خلجان ہے وسیلہ کے باب میں، اس کو بھی میں آج دور کروں گا۔ درود شریف پڑھی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 1005 سے آغاز ہوتا ہے ابواب الاستسقاء کا، پانی طلب کرنے کی حدیث کا، بخاری شریف میں کتاب ابواب الاستسقاء میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کا نمبر 1005، 1006 7 8، یہاں 8 اور 9 اور 10 یہ 3 حدیثیں ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے، توجہ دیجیے۔ سب سے پہلی حدیث پاک، توجہ دیجیے، حضرت عبداللہ ابن عمر،
حضرت عبداللہ ابن عمر، نوٹ کیجئے گا، میں نے امام بخاری کے ہیڈنگ کو پہلے پیش کر دیے. مطلق صرف حدیث کو اٹھا کر کے ترجمہ اگر کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں بات نہیں آئے گی. یہ بات ہے بارش کی طلب والی حدیث ہے، توجہ دیجیے، بارش کو مانگنے والی حدیث پاک ہے. اب آپ سمجھیے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کیا کہنا فرماتے ہیں، توجہ دیجیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، پھر ان کے بعد سبحان اللہ، پہلے ایک بیٹے کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں عبداللہ کی، پھر ان کے بعد حضرت عمر کی حدیث پاک. عبداللہ کی حدیث پاک یہ ہے، کیا کہ جب کبھی قحط پڑتا، توجہ دیجیے گا، جب کبھی قحط آتی، جب کبھی بارش نہ ہونے کے مسئلے آ جاتے. ایک اور صحابی ہے حضرت انس بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ، حضرت انس بھی ہے، تو کیا کرتے تھے، کیا طریقے ہوتے تھے مانگنے کے، کیا طریقے ہوتے تھے. توجہ دیجیے گا، میں بار بار توجہ کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ 2-3 سوال کے جواب بھی اس کے اندر آٹومیٹک آئیں گے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تصور کیا ہوتا تھا کہ وہ وضو کر کے، جیسے ابھی کتابوں میں، اب اخباروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے، صحرا میں جایا جائے، عیدگاہوں میں جایا جائے، کیا اللہ پاک یہاں نہیں ہے، اللہ پاک وہاں نہیں، اللہ کا نور کہاں نہیں، اللہ کا علم کہاں نہیں، اللہ کی مدد کہاں نہیں، کیا آپ گھر میں اگر اللہ سے دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی. توجہ دیجیے گا پیارے، لیکن بیسیکلی چیز جو دعائے استسقاء میں جو پہلو رکھتے ہیں، جو 34 حدیثوں کا نچوڑ ہے، نوٹ کیجئے صحابہ کا تصور اور طرز عمل کیا ہوتا تھا. نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، مگر بارگاہ رسالت میں آتے صحابہ کرام اور آنے کے بعد کچھ نہیں کہتے. جناب ابو طالب نبی اعظم کے عظیم الشان چچا نے کس حالت میں کیا کہا تھا، توجہ دیجیے گا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ایک شعر ہے عربی کا جو انہوں نے کہا تھا، اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے. نوٹ کیجیے گا، امام بخاری نے جب نقل کیا ہے تو سمجھ جائیے بڑی اوتھینٹک بات ہوگی، بڑی آتھرائز بات ہوگی. دھیان دیجیے گا، امام بخاری وہ شعر کو عربی میں نقل کرتے ہیں، کیا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. سبحان اللہ، یہ عربی پڑھ رہا ہوں، لفظ سن کر کے سبحان اللہ. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. سبحان اللہ، توجہ دیجیے گا، ابیض مانے بہت ہی زیادہ خوبصورت، با یا زا، بیضا انڈا دیکھیں نا، انڈا اجلا ہوتا سفید ہوتا نا، اس لیے اس کو بیضا بولتے ہیں. توجہ دیجیے گا، ابیض ایک عبارت میں، اور بخاری نے جو لایا وہ ابیض ذات کے ساتھ زبر کے ساتھ لایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک خوبصورت چہرے والے نبی. سبحان اللہ، توجہ دیجیے گا، ایک خوبصورت چہرے والے نبی، ایسے بول رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، ایک خوبصورت چہرے والے نبی. یستسقى الغمام بوجهه، بادل انتظار کر رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ اٹھائیں تو ہم برسیں، آپ اپنا چہرہ اٹھائیں تو ہم برسیں. یہ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا اور یہ شعر پڑھتا، یہ شعر پڑھتا، اور جب یہ شعر پڑھتا، توجہ دیجیے گا، جب یہ شعر پڑھتا، جب پڑھتا، یہ جیشو ایسا جوش مارتے ہوئے بادل انگڑائی لیتا کہ چھر چھر بارش ہونے لگتی، زبردست بارش ہونے لگتی تھی. کچھ نہیں کہا تھا نبی نے کہ میرے چہرے کو دیکھنا اور وسیلہ سے دعا کرنا. توجہ دیجیے گا، نبی نے کچھ نہیں کہا تھا. امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ حضرت جناب ابو طالب کے یہ شعر کو یاد کیا اور کہا ابیض یستسقى الغمام بوجهه. پہلے مصرے کا ترجمہ یہ ہوا، یستسقى بنے وہی استسقاء سے، یستسقى طلب چاہتی ہے، مانگتی ہے، غمام مانے وہی بادل، بادل انتظار کر رہی ہے، بے وجہ ہی آپ کے چہرے اوپر کرنے کا. سبحان اللہ، آپ چہرہ اوپر کریں، کیا کہنا، ارے اسی چہرے نے اوپر کیا تو کعبہ کو قبلہ مولا نے بنا دیا ہے، کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے، کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، کعبہ کو قبلہ بنانے کا آرڈر ہو گیا ہے. تو ایسے ہی بادل انتظار کرتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ اٹھے تب جا کر کے ہم برسیں، تب جا کر کے ہم برسیں. اور اس کی ایک دوسرے مصرے میں
तवज्जो दीजिएगा दूसरे मिसरे में। अगर मोहब्बत वाले ईमान वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बरसा दे, तरसाए नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक की वजह से हर एक पीछे जा रहे हैं। प्यारे सब इस मामले में एक हो जाओ, ईमान की बात हो रही है और आपके बुखारी की बात हो रही है, इसीलिए उसी बुखारी से दूसरा मिसरा क्या है, सिमालुल यतामा। क्या कहते हैं सिमालुल यतामा? सिमाल माने होता है सहारा। क्या कहते हैं सिमालुल यतामा? ए सिमालल यतामा, बुखारी का जुमला। सिमालुल यतामा आम जुमले, बुखारी का सिमालल यतामा, ए यतीमों की पनाह, ए यतीमों के माँ बाप, ए यतीमों के मलजा, ए यतीमों की पनाहगाह, ए यतीमों को सहारा देने वाले, इस्मतुल लिल अरामिल, अरामिल बोलते हैं बेवाओं को। इस्मा माने हिफाजत की जगह, इस्मतुल लिल अरामिल, ए बेवाओं की हिफाजत गाह। सुभान अल्लाह, तवज्जो दिया आपने। एक खूबसूरत चेहरे वाले, आपके चेहरे पाक के वसीले से बारिश बरसना चाह रही है, और ए यतीमों के माँ बाप और ए बेवाओं के माँ बाप, तवज्जो दीजिएगा, ज़ाते मुस्तफा का चेहरा है और इस चेहरे पाक का वसीला है, इस खूबसूरती का वसीला है, इस खूबसूरती के वसीले से बरसना चाहती है। हजरत अनस कहते हैं जब भी सहाबा ने ऐसी दुआएं की है, जब भी दुआएं की है, अल्लाह ने फौरन बरसा दिया है, अल्लाह ने फौरन बरसा दिया है। क्या नोट करें आप, 34 हदीसें ऐसी हैं जिन हदीसों में खुलासा यही हदीस पाक है। दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इधर से कुरान में भी आपने आयत नंबर 186 की तफसील सुनी, वही आयत 86 को मैंने आज उन्वान भी बनाया है, तवज्जो दीजिएगा। इस हदीस पाक से तो आपको मुकम्मल मालूम हो गया, परवरदिगार सहाबा वो तो थे ही जबरदस्त, वो तो अजीम क्वालिटी है। मौला हम तो सरापा गुनहगार हैं, हमें तो ज्यादा जरूरत है तेरी रहमानियत की, तेरे करम की, तेरे फजल की। परवरदिगार उन दुआओं का वास्ता, तवज्जो दीजिएगा, उन दुआओं की कबूलियत का वास्ता, ये सब जो होते हैं दुआओं की कबूलियत के गारंटर्स होते हैं, ये सब दुआओं की कबूलियत की जमानतें होती हैं और श्योरिटी होते हैं। यही सब हम भूल जाते हैं और उसमें ज़ईफ़ तलाशते हैं और उसमें ये पहलू तलाशते हैं। नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ताला सुनता, तो कहीं को सुन नहीं रहा, कहीं को सुन नहीं रहा, कहीं को सुन नहीं रहा है। खाली बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता। तुम लोगों की इस बदअकीदगियों ने आज हमें भी इस दलदल में फंसा दिए हैं, गेहूं के साथ जौ भी पीसे जा रहे हैं। इसलिए याद रखो, दुआओं की कबूलियत बगैर मुस्तफा के वसीले से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। ये अकीदा आपका नहीं, देख जिस पर नाज करती है दुनिया, वो आप किताबुल्लाह के बाद बुखारी शरीफ है ना, 34 हदीसें अबवाबुल इस्तिस्का में लाए हैं और उन तमाम हदीसों में यही तसव्वुर है। एक हदीस तो इतनी अच्छी है कि अभी इस हदीस पाक को पहले बोल देता हूँ। एक हदीस इतनी अच्छी है, ऐसे ही अब आप बताइए, सहाबा किराम को ट्रेन नहीं किया मुस्तफा ने, ट्रेन नहीं किया, तौहीद के सबसे पहले अलंबरदार, सबसे पहले अलंबरदार, उनमें गैरुल्लाह का पहलू ही नहीं हो सकता, वो सोच भी नहीं सकते गैरुल्लाह को। ऐसे अजीम सहाबा हैं, तवज्जो दीजिएगा। इतनी कहत पड़ी हुई है, हजरत अनस कहते हैं इतनी कहत पड़ी हुई है कि अचानक मस्जिद मिंबर पर मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, दरमियाने खुतबा, तवज्जो दीजिएगा, न कभी मुस्तफा ने कहा था कि मैं खुतबा के दरमियान बड़े बड़े मसाइल, इसमें आपको मालूम होंगे अगर दिमाग हाजिर है तो, हम हर एक की तफसील नहीं करेंगे, हर चीजें बोली नहीं जाती, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं। और यह हदीस पाक उसी की तरफ इशारा कर रही है कि जो बात नबी को खुश कर दे, जो बात खुदा को खुश कर दे, अगरचे नबी का और खुदा का आर्डर सराहतन ना हो, वो बात पसंदीदा हुआ करती है शरीयत में। नोट कीजिएगा, वो बात बिदअत नहीं, वो पसंदीदा हुआ करती है। नबी आज़म है, खुतबा दे रहे हैं, बताइए खुतबा के वक्त जो है बात क्या करना, इशारे से काम करना भी ममनू है, कलाम करना ममनू, जायज बातें करना ममनू, इसलिए कि खुतबा ये 2 रकात नमाज की मंजिल में है। 4 रकात जो ज़ोहर की आप नहीं पढ़ते हैं और 2 रकात जुमा पढ़ते हैं, ये 2 रकात क्यों कटा? उस मिन जिम्मती फर्ज़ ज़ोहरे जो आप नियत करते हैं, ये 2 रकात यही खुतबा की मंजिल में, तो और नमाज में बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं। नोट कीजिएगा, तो खुतबा में बोलना ममनू है, मगर सहाबा किराम है, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनाए खुतबा है, खुतबा के दरमियान है। अनस कहते हैं मेरे बाजू में एक शख्स है, रजुलन का लफ्ज़ है, अचानक दफतन उठा और उठने के बाद क्या जुमला है, नोट कीजिएगा, या रसूल अल्लाह, तवज्जो दीजिएगा, या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल व तक़त्तअस सुबुल व तक़त्तअतिस सुबुल, या रसूल अल्लाह कहत ऐसी आन पड़ी है, हालांकि
نبی نہیں دیکھ رہے تھے کیا؟ نبی نہیں دیکھ رہے تھے؟ ارے جب نبی وہاں موجود ہیں تو آقا بھی ضرور دیکھ رہے ہیں نا، دیگر صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے مال سب بالکل ہلاک ہو رہے ہیں اور ہماری راہیں بالکل خراب ہوتی جا رہی ہیں، ایسی پریشانیاں آ چکی ہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں آقا آپ دعا کیجئے نا، سبحان اللہ، آپ دعا کیجئے نا، مجھے آپ بتاؤ پیارے، جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، رسول اعظم نے وہ عظیم کوالٹی جو توحید کے علمبردار ہے وہ اگر مانگ لیتے تو کیا خدا قبول نہیں کرتا؟ یقیناً قبول کرتا، لیکن وہ صحابہ جانتے تھے کہ جب نبی پرزینٹ ہو، جب نبی پاک ہم میں ذاتی طور پر موجود ہو تو نبی اعظم کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل کی قبولیت کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نبی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں کہ تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے، تو خود کر لینا، تو خود کر لے، ڈائریکٹ مانگ لے۔ نبی اعظم اسی وقت خدا کی قسم اثناء خطبہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی چہرے پاک اور انگلی پاک دونوں، چہرے پاک ایسے انگلی بھی اٹھاتے ہیں اور چہرہ بھی اٹھاتے ہیں، چاروں بغل میرے آقا ایسے کرتے ہیں، کیا کہنا، چاروں بغل اس طرح کرتے ہیں۔ حدیث کا جملہ ہے نبی کی انگلی جدھر جدھر جاتی ابر ادھر ادھر چھاتا تھا، ابر ادھر ادھر چھاتا تھا، کیا کہنا ہے، توجہ دیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کر رہے ہیں، حتی صارت السماء، یہاں تک کہ آسمان متغیمۃ، ابر آلود ہو گیا اور اتنا برسا کہ حتی تأتی الجمعۃ الاخری، یہ جملے ہیں عربی کے، یہاں تک کہ دوسری جمعہ تک برستا ہی رہا، برستا ہی رہا، برستا ہی رہا، اور ایک روایت میں ہے سبتن، سبت مانے ہفتہ، ہفتہ تک برستا رہا۔ بہرحال توجہ دیجیے گا، ہفتہ تک برستا رہا اور جب پورا برس گیا پھر دوسرے جمعہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، وہی شخص کھڑا ہوا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ بہت زیادہ برس گئی، اب برسنے کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے بومبے میں کیا ہو رہا ہے، چین میں کیا ہو رہا ہے، بہار میں کیا ہو رہا ہے، یوپی میں، آپ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے فون آ رہا ہے حضرت دعا کیجئے کہ بارش نہ برسے، دعا کیجئے کہ بارش نہ برسے۔ توجہ دیجیے گا، رحمت کا مشاہدہ کرو پیارے، اور ایک جانب ہو کر کے نبی پاک جو پوائنٹ ہے تمہارے ایمان کے اور اسلام کے، تمہاری ضمانت ہے، توجہ دیجیے گا، نبی آدم سے پھر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ اگر مطلب صحابہ کو بھی تو کہہ سکتے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ارے یار میں کہہ دیا کیا ہو گیا نا، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ، چلو مسجد میں جا کر کے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا، نہیں، وہی مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور اسی حالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ایسی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، سرکار آپ دعا کر دیجئے کہ ہم سے بارش نہ ہو، جہاں بارش ہونا ہے وہاں ہو جائے، واہ واہ، جہاں ہونا ہے وہاں ہو جائے۔ تو آقا نے اسی وقت پھر وہی تصور میں دعا کیا، اللہم لا علینا وحوالینا، اے اللہ اب ہم لوگوں پر نہیں، اب جہاں ہمارے ارد گرد ضرورت ہے وہاں برسا دے، وہاں برسا دے۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، پھر آ گئی، پھر وہی حرارت، وہی خشکیاں، وہی ساری چیزیں آ گئی۔ بس کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے پیارے، دعائیں کرو اور دعائیں کرو، اس میں کٹ دلیلی مت کرو، اس لیے کہ دعاؤں کا تصور اگر تیرے ایک دعا سے سب لوگ مکمل سیراب ہو رہے ہیں، اس میں دماغ مت لگاؤ، اس میں عقل مت دوڑاؤ، نہیں ڈائریکٹ اللہ سنتا رہے، سنتا تو سنا نہ با، ہم لوگوں کو کیوں سنا رہا ہے، اللہ کو سنانا اور سنا اللہ سے برسا دے اللہ، لیکن نہیں، ہم نے حدیث پاک، قرآن پاک، تمام کتابوں کا مطالعہ کیا، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملا جو ہم ڈائریکٹ خدا کو پیش کر سکیں، ڈائریکٹ خدا کو پیش کر سکیں، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 برس کے بعد ہم جی رہے ہیں، نوٹ کرنا یہ جملہ، 1400 برس کے بعد جی رہے ہیں، جو ڈائریکٹ توحید کے علم بردار جینے والے صحابہ، وہ تو اپنے عمل کو ڈائریکٹ نہ پیش کر سکے، وہ مصطفیٰ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، وہ ذات پاک محمد کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل خصوصیت کے ساتھ، جہاں کہیں بھی نماز استسقاء کا اہتمام کرو یا بارش کی طلب کا اہتمام کرو، ان تمام میں خدا کی قسم مصطفیٰ کو وسیلہ، ذات پاک مصطفیٰ کو وسیلہ، چہرے انور پاک مصطفیٰ کو وسیلہ، خوبصورتی مصطفیٰ کو وسیلہ، نبی پاک کی افضیت کو وسیلہ، آپ کے مقدس
चमकने वाले चेहरे को वसीला बनाओ, कैसे नहीं बरसता। वही आसमान है, वही खुदा है, और अल्लाह न भूलता है, तवज्जो दीजिएगा, न भूलता है न भूलवाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अल्लाह को याद किया, कल बरसाया, आज भी बरसाने को तैयार है। और बरसाने का जो तसव्वुर है वो ये है, दे मुस्तफा के चेहरे का वसीला, उठ जाए चेहरा मुस्तफा का, बरसा देगा मौला फौरन, फौरन बरसा देगा। एक हदीस पाक इसी बुखारी में, हदीस नंबर 1010, 1010, ये तो 1008 और 9 की तौज़ीह की है मैंने, 1010 हदीस नंबर है। ये देखिएगा, एक जाहिर है जो उल्टे दिमाग के हैं तो उल्टा ही सोचेंगे ना, मगर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको सीधा फरमाए अपने नबी के वसीले से, मेरे बाप के वसीले से नहीं, नबी के वसीले से। जो तेरा ईमान है हमारा ईमान है। तवज्जो दीजिएगा, 1001 हदीस नंबर है। उस हदीस पाक में अब्दुल्ला के बाप उमर है, क्या कहना है। ये तो उमर का नाम आते ही इनकी उम्रें कहीं मुतय्यन हो जाती है। उमर का नाम आते ही तवज्जो दीजिएगा, ये उमर फारूक है। उमर फारूक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जब कहत होती, इज़ा कानू कहतू, जब लोग कहत ज़दा होते तो क्या करते, किस तरह दुआ करते। तवज्जो दीजिएगा, हज़रत उमर कहते हैं कि दुआ ये करते, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका फतस्क़ीना। ए अल्लाह, हम सब, तवज्जो दीजिएगा, हालांकि उमर है सिर्फ, लेकिन क्या कह रहे हैं, हम सब सहाबा का ये तर्ज अमल हुआ करता था। नोट करना, हम सब सहाबा का ये तर्ज अमल हुआ करता था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ फरमा थे, नोट कीजिएगा, तो या अल्लाह हम तेरे नबी को सामने रखते थे, मसल्ला वही नमाज इस्तिस्का का बाब है, रखते थे और कहते थे कि अल्लाह इस नबी के वसीले से तू बरसा दे, तो फतस्कीना, तू बरसा देता था। ध्यान दीजिएगा, अब आगे का जुमला और इसी में एतराज होता है। अब पूरे लोग बस इसी में फंसे हुए हैं। बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक को आज समझ लीजिए हमेशा के लिए। ये हजरत नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें ये कहते, देखो नबी आदम क्या कह रहे हैं, नबी पाक जब थे तो हम वसीला लेते थे, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह अस्किना बिअम्मिका बिअम्मि नबीका, अब तेरे नबी के चचा के वसीले से हम दुआ करते हैं, तू बरसा दे। तेरे चचा अब्बास के वसीले से दुआ करते हैं, बरसा दे। एक बात जल्दी से बोल दूं, इससे इतना तो मालूम हुआ कि वसीला लेना शिर्क नहीं है। इतना तो मालूम हुआ कि वसीला लेना शिर्क नहीं है, क्योंकि अगर शिर्क होता तो शिर्क में डिवाइडेशन नहीं है। वो कल जैसा शिर्क था आज भी वैसी शिर्क रहता। जैसे पत्थर को सोना चढ़ा दो तो वो अच्छा शिर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और अगर कालिक चढ़ा दो तो वो खराब शिर्क होगा, ऐसा नहीं। शिर्क शिर्क है। अल्लाह के मुकाबले में कोई भी अमल मुस्तकिल बिज़ात समझ कर किया जाए तो वो शिर्क, अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी। तो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के चचा के बारे में क्या कहते हैं नबी पाक, अब देखो नहीं है ना, वो हजरत अब्बास जिंदा थे इसलिए जिंदा का वसीला लेना चाहिए और मुर्दा का वसीला नहीं लेना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। आप हम सब 1400 बरस के बाद है ना, बुखारी शरीफ जब ये हदीस लाए, उनके लाने के बाद फतहुल बारी उठाइए, तवज्जो दीजिएगा, उम्दतुल कारी उठाइए, ये सब पूरी दुनिया में इनकी शरह बुखारी मानी जाती। फतहुल बारी, उम्दतुल कारी, ये सब बुखारी की शरहें हैं। आज जितने भी नाज करें इमाम बुखारी के बुखारियत पर, वो सब इन शरहों की बुनियाद पर है। इमाम बुखारी की इस हदीस पाक की शरह में क्या लिखते हैं, नोट कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तसव्वुर में दुआ कीजिए। अल्लाह तो ऐसे ही सुन रहा है, अल्लाह तो ऐसे ही देख रहा है, वो तो जान रहा है। बस हम गुनाहगारों के गुनाह की तौबा की दुआ कर सकते हैं। ए अल्लाह सत्तारुल उयूब, तू छुपाने वाला है, छुपा करके हम सब पर बरसा दे मौला। हम दुआ कर सकते हैं, वरना सुन रहा है, बहुत खुश हो रहा होगा। नोट कीजिए, फरमाते हैं अल्लामा फतहुल बारी, साहिब फतहुल बारी, उम्दतुल कारी, इसी हदीस की शरह में फरमाते हैं, जानते हो क्यों दुआ किया सहाबा ने और कहा कि तेरे नबी के चचा के वसीले से? तो वो आपको अपनी जबान नहीं सुनाते हैं, पूछो हजरत अब्बास ही से क्या कहना, पूछो हजरत अब्बास ही से। चुनांचे लोगों ने पूछा, भाई आपका वसीला क्यों लिया, आपका वसीला क्यों लिया? तो ये फौरन ये सुन करके हट गए सहाबा के पास से और आंखों से आंसू गिराने लगे, आंखों से आंसू गिराने लगे और जा करके अब जो दुआ कर रहे हैं नोट करना, अब जो दुआ कर रहे हैं नोट करना, ए अल्लाह ये पेशानियां, ये चेहरे,
یہ ہاتھ ہے ایدینا و نواسینا، یہ جملے ہیں، نواسی مانے پیشانیاں، ایدینا مانے ہاتھ، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے چہرے، یہ سب تیری بارگاہ میں سرنگوں ہے، مگر مولا دع القوم بھی، قوم نے میرے وسیلے سے دعا کی ہے، اور تو اچھے سے جانتا، نوٹ کیجئے گا، تو اچھے سے جانتا ہے کہ قوم کا عقیدہ کیا ہے۔ قوم کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ لمکانی بے نبی کا، لمکانی بے نبی کا، قوم جانتی ہے کہ ابھی عباس کو جو مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، عباس مصطفیٰ کے سگے چچا ہیں، ایسی نسبت والا ابھی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، تو اس نسبت کا لحاظ کر کے قوم نے میرا وسیلہ لیا ہے، مولا اس نسبت نبوت کے وسیلے سے تو برسا دے۔ حضرت عباس خود دعا کرتے ہیں، عباس کے وسیلے سے نہیں، قوم نے جس نیت کے ساتھ میرا وسیلہ لیا ہے وہ نیت ہے نسبت مصطفیٰ، وہ نیت ہے مصطفیٰ کی نسبت، تیرے نبی کی نسبت نیت میں ہے، تو اسی نسبت کا وسیلہ میں دیتا ہوں، اس نسبت کے وسیلے سے برسا دے۔ قوم نے دیکھا، آنکھوں سے فوراً برس گئی ہے بارش، فوراً برس گئی ہے بارش۔ خلاصہ کیا ہوا؟ آپ غوث کا لیجئے یا خواجہ کا لیجئے، کسی کا بھی وسیلہ لیجئے، یہ سب کا براہ راست تعلق محمد رسول اللہ سے ہے۔ رسول اعظم اسی کو عربی میں بولتے الوسیلۃ العظمی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ عظمی محمد رسول اللہ ہے۔ کیا کہنا؟ جس کا بھی آپ لیتے ہیں لیجئے، مگر جس کا لیں گے وہ خود کہیں گے کہ لینے کی وجہ کیا ہے، یا تو اولاد غوث اعظم، یا تو اولاد مصطفیٰ، فرزند مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، یہی سب بنیاد پر آپ جمعراتی کا وسیلہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ نسبت کی بنیاد پر۔ کیا کہنا؟ ذات کا بھی وسیلہ، نسبت کا بھی وسیلہ، یہ سب زاویے سے اس طرح جائز ہے کہ امام بخاری نے 34 حدیثیں لا کر کے ایک عقیدہ دے دیا ہے۔ نماز کی حدیثوں کو دیکھیے، 4 5 10 20 حدیثیں مل جائے بہت، حج کی حدیثوں کو دیکھیے، ارکان اسلام کی حدیثوں کو دیکھیے، 10 20 مل جائے بہت، 34 حدیثیں لایا اور ان حدیثوں میں لا کر کے ذہن دے دیا۔ لہذا اب یہ نہ کہنا کہ نبی نہیں تھے اس لیے لوگ ایسا کرے۔ ایک بات، وسیلہ بالکل شرک نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بالکل ممنوع نہیں ہے، بالکل مباح اور مستحب ہے، بالکل شریعت میں ممدوح ہے اور بالکل شریعت میں محمود ہے۔ ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، نمازی نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نسبت پاک مصطفیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے ذہن دے دیا کہ مت سمجھنا کہ نبی انتقال کر گئے ہیں یا مر گئے معاذ اللہ، اس بنیاد پر لوگ مجھے وسیلہ بنا رہے، نہیں، نسبت کی بنیاد پر وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو اگر ایسی حدیث پاک بھی آ جائے کہ نہیں ایسا لیے کرے تو ویسا کرے تو کیسا، ایسا کرے تو کیسا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ سے آپ دعا کریں، اے اللہ ہم سب پر بارش برسا دے، اے اللہ ہم سب پر رحمت کی بارش برسا، اے اللہ جتنی باتیں ہوئی ہیں بہت خوش ہوگا، اس لیے کہ تو ذکر مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پسند کرتا۔ صالحین کے ذکر کے وقت، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت بار نازل ہوتی ہے نا، اور سب سے بڑے صالح تو تیرے مصطفیٰ ہے، سارے صالحین کا مرکز مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ چہرے پاک مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم سب پر سیرابی عطا فرما مولا، ہم سب پر ذل سیرابیت عطا فرما مولا۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اسی بارش سے مولا۔ اے اللہ اسی بارش نازل فرما دے پروردگار، جس بارش سے ہمارا ظاہر بھی صاف ہو جائے اور ہمارا باطن بھی صاف ہو جائے، ہر طرح سے ہم سب کو صاف کر دے مولا، ایمانیات میں، عقائدیات میں، اعمالیات میں، سب میں ہمیں پاک صاف فرما دے مولا، اپنے حبیب کے چہرے پاک کے وسیلے سے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ جو سنت